اس مرد خدا کو اللہ تعالیٰ نے دلیری دی۔ میں کہا کرتا تھا جناب بڑی زندگی دیکھی ہے، بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں تو آپ کے قریب ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرماتے تھے کہ میں حضرت خالد بن ولید کی قبر کے ساتھ نا دو کھڑے ہو کے نفل ادا کیے تھے دایاں کندھا لگا کر، اور میں نے کہا تھا جناب آپ اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں، بہت ہی دلیر ہیں، سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے سخیوں نے مجھے کمینے کو دلیری دے دی۔ اور پھر میں نے کہا حضرت آپ کو کسی بات سے ڈر نہیں لگتا؟ فرماتے ایک بات سے ڈر لگتا ہے، ایک شے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرماتے قیامت والے دن میں اپنے آقا و مولا کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں۔ اور یار سوچو جس نے اپنی ساری زندگی ایک ہی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں، کسی نے کوئی بڑے خوف والی بات کر دی، آپ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ کسی نے کوئی جناب بڑی خوشی والی بات کر دی، آپ فرمانے لگے، کوئی کہتا جناب آپ کو آئیں باہر نیشنلٹیاں دیتے ہیں، آپ کا علاج باہر کرواتے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے ایک شعر پڑھتے ہیں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ وہ آدمی، وہ شخص، وہ مرد درویش، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ کون غزل سرا ہے پرسوز و نشاط انگیز۔ اقبال کہتا ہے یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو دیا جس نے جنوں آمیز۔ اقبال کہتا ہے کہ سب اندیشے لگا رہے تھے، ہم ایسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ اس نے سارے اندیشے دانا کو، سارے بڑے بڑے فلسفیوں کو، بڑے بڑے جناب خطیبوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو اس نے جنوں آمیز کر دیا کہ وہ جس گلی میں جاتے ہیں آگے سے چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میری بات مکمل ہے، میری بات مکمل ہے۔ یہ وہ مرد درویش جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے، بڑی بڑی تیز ہوائیں اپنے بھی بیگانے بھی دشمن ہو گئے۔ بلکہ ایک موقع تو وہ آیا کہ ہم سب نے فیض آباد میں بابا جی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بابا جی جو آپ مطالبہ کرتے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا استعفیٰ، وہ بھی وزیر کا استعفیٰ؟ ادھر دھرنے ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو بابا جی نے ایسے دیکھا، فرمایا چلو میرے واسطے کی گل نہیں، مینوں آرڈر ہویا میں استعفیٰ لے کے جانا۔ اور پھر ہم چشم فلک نے دیکھا کہ برستی ہوئی گولیوں اور برستی ہوئی آگ اور برستے ہوئی شیلوں میں بھی علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی بائیں جیب سے استعفیٰ نکال کر ایسے دکھایا کہ یہ دیکھو میں لے آیا ہوں۔ بس اتنا ہی ہمارا مقصد تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگے، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور ہمیں وہ زندگی کا یہی مقصد بتا کر گئے ہیں۔ اور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، حضرت بلال نے کہا تھا نا کہ را برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت بلال کا شعر حبشی میں ہمارے استادوں نے ہم تو ان کی سنائی ہوئی باتیں نقل کر سکتے ہیں یار، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک چمکتا ہوا سورج ہے جس کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے، ہاں جس کو موت بھی دیکھ کر ہٹ جاتی ہے، ہاں وہ جس نے دلیری کی تو انتہا کر دی، علم بیان کیا تو انتہا کر دی، عمل کیا تو انتہا کر دی۔ علامہ اقبال نے کہا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، یہ تو عصر رواں ہے نا کہ لبیک لبیک ہو رہی ہے، اور ایک وہ جگہ بھی ہے کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی جہاں ہے جن کا نہیں کوئی نام۔ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جب حضور کی محبت کی بات کی ہے تو پتہ نہیں کتنے جہانوں سے گزر گیا ہے۔ وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے گئے، کوئی اپنی مال و دولت سارا کچھ ساری زندگی خرچ کرے، کیا اس کو اتنا مقام مل سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے اتنے بندے جنازے میں لائے جا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جنازہ تھا، میں نے کہا جی میں مانتا ہوں بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن وہ شخص کتنا بڑا تھا یہ تو میں نہیں معلوم،
یہ صدیاں لگیں گی کھلنے میں. ابھی میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں, صدیاں لگیں گی کھلنے میں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھا.